السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کل ہم نے تیسرا چیپٹر شروع کیا تھا اسلامیات لازمی کا فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے اور اس کے 2 پوائنٹس پڑھے تھے. یہ لانگ کوسچنز میں سے آ سکتا ہے اور اس کے ہم نے 2 پوائنٹ پڑھے تھے. اسوہ رسول کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بحیثیت اسوہ حسنہ یا ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ, تو اس کے 2 پوائنٹ پڑھے تھے. اب تیسرا آ جاتا ہے عورتوں پر شفقت. پہلے 2 پوائنٹ کون سے تھے؟ پہلے تھے کہ امت پر شفقت و رحمت اور کافروں پر بھی رحمت, کافروں پر رحمت. اور اب آ جاتا ہے عورتوں پر شفقت. اسلام سے قبل معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی, وہ ظلم و ستم کا شکار تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت و احترام بخشا. اور اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی, ان کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے عورتوں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا اور ان کو ماں, بیٹی اور بیوی تینوں حیثیتوں سے عزت عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. یہ حدیث کی روشنی میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ عرب کے لوگ ننگو آر یا بھوکوں اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. بھوک تھی, غربت تھی, جس کی وجہ سے وہ عورتوں کے بچی کے پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبھی یعنی اس ظالمانہ رسم کو ختم کر دیا اور لڑکیوں کو گھر کی زینت اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا. اچھا جی, نیکسٹ آ جاتا ہے پوائنٹ اس کا چوتھا کہ یتیموں کا والی. یتیموں اور غریبوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سراپا رحمت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یتیموں اور بیواؤں کا کوئی والی نہ تھا, کوئی ان کو پوچھنے والا نہ تھا. آپ نے یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ ترجمہ ہے, میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا بہشت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے. یعنی جنت میں جو بھی یتیم کی کفالت کرتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, تو وہ 2 انگلیوں کو ملا کر آپ نے فرمایا کہ بہشت میں, جنت میں دونوں میں ایک ساتھ ہوں گے. نیکسٹ آ جاتا ہے کہ نیکسٹ قرآن پاک کا ترجمہ ہے, یہ بھی حدیث ہے کہ میں اور یہ تو ہم نے پڑھ لی. اچھا, نیکسٹ آ جاتا ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس دن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا, اسماء جعفر کے بچوں کو بلاؤ. میں نے بچوں کو خدمت اقدس میں حاضر کیا تو آپ نے انہیں سینے سے لگایا اور رو پڑے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, شاید آپ کو جعفر کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے. آپ نے فرمایا, وہ آج شہید ہو گئے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی محبت جو یتیم تھے جو ان کے لیے کیسی تھی, کہ ان کے لیے آپ رو پڑتے تھے. تو کیسے انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا, اور یہ ایک بہترین نمونہ ہے سب کے لیے. غلاموں کا مولا. اس دور میں غلاموں کے ساتھ بڑا ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی اور حکم دیا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا. تم جو کھاؤ ویسا ہی انہیں بھی کھلاؤ, اور جو خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ, اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے, یہ سمپل سا آپ نے دیکھ لیا کہ بچوں پر رحمت. یہ ہو گئے 4 5 6 پوائنٹس ہو گئے بچوں پر رحمت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر نہایت شفیق اور مہربان تھے, شفقت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ انہیں سلام کرتے اور رک کر پیار کرتے. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے کہ اقرا بن حابس, یہ وہ اقرا بن حابس جن کے 10 بچے تھے, جو آپ کے پاس موجود تھے, کہنے لگے میرے 10 لڑکے ہیں, میں نے کبھی کسی کو یوں پیار نہیں کیا. آپ نے فرمایا, من لا یرحم, جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان جانوروں تک کے لیے باعث رحمت تھے. آپ نے ہمیشہ جانوروں سے بھی اچھے سلوک کی تاکید فرمائی. ظاہر آپ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, تو جانوروں اور انسانوں اور ہر چرند پرند کے لیے آپ باعث رحمت تھے. یہ
آپ کا اسوہ جو ہے رسول اکرم بطور رحمت للعالمین، یہ آپ کو کوسچن آ سکتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت للعالمین اس کو تفصیلاً بیان کریں قرآن حدیث کی روشنی میں. تو یہ آپ نے سارے اس کے پوائنٹس پڑھ لی ہیں. امت پر یہ سارے دیکھیں، امت پر شفقت و رحمت، کافروں پر رحمت، پھر اس کے بعد عورتوں پر رحمت، یتیموں کا والی، اور اس کے بعد غلاموں کا مولا، اور بچوں پر رحمت. یہ 6 پوائنٹس ہیں. اس کو آپ مزید ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو آپ اور ہیلپنگ بک سے دیکھ سکتے ہیں. تو آج یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ آ جاتا ہے اخوت، اور یہ 2-3 ہی ٹاپک رہ گیا. اخوت ہے، مساوات ہے، صبر و استقلال، 3 ہو گئے، اور یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے بس. اور اس کے علاوہ عفو درگزر اور ذکر 4 سے 5 ہے بس. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس ویک میں آپ کا ختم ہو جائے، اور یہ پھر آپ کا تیسرا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم 4تھ چیپٹر کریں گے. تو آلموسٹ ہمارا ختم ہونے والا ہے. فیبرری میں آپ کا سارا کورس جو ہے نا، وہ جو میں کروا رہی ہوں وہ آپ کو کسی قسم کی لگا کے پڑھیے.